थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। इससे पहले कि मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूं, कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है कि अगले वीक शो नहीं होगा। सो जो हमारा नेक्स्ट शो होगा वो 7 अक्टूबर को होगा, विच विल बी अ वेडनेसडे। और वो शो बहुत इंपॉर्टेंट है सारों के लिए जिनका टोइक का मसला रह चुका है, बिकॉज वो शो हम स्पेशली टोइक के ऊपर करेंगे। मैं अभी आपको एक सरप्राइज़ दूंगा उस शो के दौरान, क्योंकि शो से पहले, बिकॉज मैंने एक ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया शो के अंदर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उन केसेस, उस केस के अंदर होम ऑफिस के ख़िलाफ़, जिसमें होम ऑफिस की ये सो कॉल्ड पॉलिसी निकली है कि अगर किसी का आर्टिकल 8 की अपील अलाउ होती है टोइक केसेस में, तो हम 2.5 साल का वीज़ा देंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या वो आर्टिकल 8 का केस है, किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, क्या उसके फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे 7 अक्टूबर को। तो जो 7 अक्टूबर का हमारा प्रोग्राम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो हम लोग एक तरह से टोइक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट भी लोगों से ये करूँगा कि सिर्फ वो लोग उस शो के अंदर कॉल करें जिनको टोइक के मसाइल हैं या टोइक का मसला पहले रह चुका है। मैं ये भी करूँगा कि सोशल मीडिया पे इस शो के बारे में थोड़ा सा आपको प्रोमो भी दे दूँगा, याद दहानी भी करा दूँगा, ताकि ज़्यादातर लोग जो फिर 7 अक्टूबर को आएँ वो टोइक से रिलेटेड केसेस के हों। तो अगेन मैं बात रिपीट कर लूँ कि नेक्स्ट वीक हमारा शो नहीं होगा। उससे जो अगला वेडनेसडे जो 7 अक्टूबर बनता है, हमारा टोइक स्पेशल शो होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 8 के केसेस किस तरीके से डाल सकते हैं हम टोइक एलिगेशन वाले केसेस के ऊपर। तो इससे पहले कि मैं कॉल्स का सिलसिला शुरू करूं, मैं एक और बात लोगों को बता दूं कि थोड़े से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी लगाई थी कि जो आईडीवी ऐप है होम ऑफिस का, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आप उसको प्लीज़ फॉलो कर लें, बिकॉज अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जी हम ऐप के ऊपर जा रहे हैं लेकिन हमसे फ़ोटो नहीं खींची जा रही। तो बिल्कुल ना घबराएं, वो जो आईडीवी ऐप है उसको अनइंस्टॉल करें अपने फ़ोन के ऊपर और दोबारा इंस्टॉल करें। देन होपफुली आपका जो ऐप है वो काम करना शुरू हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, कि जी हमसे डॉक्यूमेंट स्कैन होकर अपलोड नहीं हो रहे टेलीफोन के थ्रू। तो अगर किसी वजह से टेलीफोन के थ्रू नहीं हो रहे, आप उसी लॉगिन डिटेल्स के साथ कंप्यूटर के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का कंप्यूटर का फंक्शन बेहतर होता है फ़ोन फंक्शन से, और वो कंप्यूटर के थ्रू बड़े आसानी से अपलोड कर लेते हैं। और अगर किसी वजह से आप फिर भी घबरा रहे हैं, तो कोई भी, आई होप आपकी फैमिली में 13-14 साल का बच्चा, कुछ दीज किड्स आर वेरी, मेरी अपनी बेटी है छोटी, तो मैं समझता हूँ जब मैं उसकी उम्र का था, मेरा तो बिल्कुल उतना स्टैंडर्ड नहीं था कंप्यूटर्स का जो कि आजकल के माशाल्लाह बच्चों का होता है। यू बी सरप्राइज कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं एंड दे विल अपलोड द डॉक्यूमेंट्स फॉर यू।
تو میں نے کہا یہ امپورٹنٹ کچھ میں باتیں بتا دوں، لیکن ٹوئک والا پروگرام ضرور دیکھیے گا، وہ بہت فائدہ مند ہوگا کافی لوگوں کے لیے. ہم اپنے میرے خیال سے اب کالز کی طرف چلتے ہیں، اپنے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم طارق بھائی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں ساؤتھ ایسکس سے بول رہا ہوں. میرا نام مکتا ہے. میں آپ کو شو کافی ٹائم فالو کر رہی تھی، تو جو بھی ہو ٹائم نہیں لگا، مطلب ابھی ٹائم لگا تو میرا 2 سوال ہے. جی کوشچن 2 ہے. مجھے پتہ نہیں آپ ایک کا آنسر دو گے کہ 2 کا آنسر دو دونوں گے، کا کیونکہ دوں گا میں، اسی پوچھ حساب لیں. سے میں بات کروں گی. جی فرسٹ کوشچن ہے، میں ادھر رہ رہا ہوں 8 ایئرس ہو گیا. تو میرا ایک چھوٹا بیبی ادھر بورن ہوا، اس کا 5 سال ہو گیا آلریڈی. تو میں یورپین نیشنلٹی ہوں، اٹالین نیشنلٹی. تو اس حساب سے میرا بچہ ادھر بورن ہو، اس کو برٹش پاسپورٹ مل سکتا ہے؟ اوکے. اور سیکنڈ سوال؟ سیکنڈ سوال ہے، میرے ہسبینڈ انڈین ہے، پنجاب، اور میں بنگلہ دیش کا ہوں. تو میرا پیپرس کے اوپر اس کو مطلب کہ ادھر کا جو ڈاکومنٹس وہ مل رہا ہے، 5 years کا ملا فرسٹ ٹائم. تو ایسے کوئی وہ ہے کہ تاکہ آگے جا کر ایگزامپل اگر میرے ساتھ اس کو مطلب وہ میرے ساتھ نہ بھی رہے، کچھ بھی ہو، تو پھر بھی اس کو ڈاکومنٹس پیپرس آلریڈی آٹومیٹک رینیو ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ آپ اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہے ہیں یا؟ جی اوکے، میں آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں، ذرا آپ ٹی وی پہ سن لیں. دیکھیں جی، پہلی بات ہے ٹھیک ہے. کہ جب کوئی بچہ اس ملک میں پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے پیرنٹس کے پاس انڈیفینٹ یا برٹش پاسپورٹ نہیں ہے، نیشنلٹی، پاسپورٹ بھی نہیں نیشنلٹی، تو بچہ بائی برتھ برٹش نہیں ہوتا. پھر سرٹن ریکوائرمنٹس آپ کو میٹ کرنی پڑتی ہیں، اور سرٹن ریکوائرمنٹس جب آپ میٹ کر لیں تو بچہ رجسٹر ہو سکتا ہے ایز برٹش سٹیزن. تو آپ نے بولا کہ آپ EU سٹیزن ہیں، تو ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، میننگ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یا پرماننٹ ریزیڈنس، تو آپ اپنے بچے کو رجسٹر کر سکتی ہیں ایز برٹش چائلڈ، اور پھر وہ پاسپورٹ اپلائی کر سکتا ہے. تو اب مجھے یہ نہیں پتا، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، آپ نے خود بولا کہ میں 8 سال سے ادھر ہوں. جب بچہ آپ کا پیدا ہوا تھا، اگر اس وقت آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین تھا تو آٹومیٹکلی آپ کا بچہ برٹش ہے بائی برتھ. لیکن اگر ابھی تک آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین نہیں آیا، پرماننٹ ریزیڈنس جس کو ہم کہتے تھے پرانی EU اسکیم کے انڈر، تو آپ پہلے اپنا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین / پرماننٹ ریزیڈنس، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، وہ اپلائی کریں. اور جب آپ کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تھرو آ جاتا ہے، تو پھر آپ اپنے بچے کو رجسٹر کر سکتی ہیں ایز اے برٹش چائلڈ. اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے ہسبینڈ کے اوپر. جو اسپاؤس ہوتے ہیں یا EA نیشنل کے، ان پہ ظاہری بات ہے، ایک تو بات ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں 5 سال کے لیے. 5 سال تک آپ ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر 5 سال بعد ان کو سیٹلمنٹ سٹیٹس ملتا ہے، سبجیکٹ ٹو کہ باقی EU ریگولیشن کی وہ ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے ہوں. اس میں 2 اور چیزیں جس سے وہ 5 سال پیریڈ سے پہلے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آن دیئر اون EU رائٹ کے انڈر اپلیکیشن، جس میں سے ایک جو موسٹ آبویس ہے وہ ہے ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس. اس میں وہ کہا جاتا ہے ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس میں کہ اگر آپ کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور 1 سال اس میں سے آپ UK کے اندر رہے ہیں، تو آپ اپنے اسپانسر سے اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو پھر آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں ریٹین رائٹ آف ریزیڈنس. لیکن اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ کی ڈیورس فائنلائز ہو جائے. لیکن جو آپ کی ریلیشن شپ بریک ڈاؤن ہوئی تھی اس سے پہلے شادی کو 3 سال ہو چکے ہوں. اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہے. اف یو آر اے وکٹم آف ڈومیسٹک وائلنس، آپ پھر بھی اپنی EA اسپاؤس کے اگینسٹ کیس ڈال سکتے ہیں. لیکن آپ کے کیس میں جس طرح آپ نے بولا کہ آپ کا بچہ بھی برٹش ہو جائے گا انشاءاللہ، جب آپ کو انڈیفینٹ ملے گا آپ اس کا اپلائی کریں گے، تو پھر وہ EU اپینڈکس سے باہر ہٹ کے بچے کی بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں انڈر اپینڈکس FM. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی ہوپ آپ کی ریلیشن شپ رہے، اور آئی ہوپ یو لیو اے ویری ہیپی لائف. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آئی وڈ سے ٹو یو کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ وہ اپنا ویزا کیسے لیں گے. یو گو ہیڈ، لیو یور لائف، خوش رہیں، وہ اپنا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے، وہ جانے ان کا کام جانے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک آپ کو اسٹریس لینا چاہیے اس بات کے اوپر. بٹ آئی سنسیئرلی ہوپ کہ یو لیو اے ویری ہیپی فیملی لائف، اور ان چیزوں کی آپ کو پرابلم یا ضرورت نہ پڑے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے اپنے لڑکے کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. سوری، کس کے بارے میں پوچھنا تھا؟ میرے لڑکے کے بارے میں. اچھا.
उसने शादी की थी 2019 में इंडिया में, तो सपोज इधर उसने स्पॉन्सरशिप भेजी है उसको हाँ 2019 में, तो उधर से रिफ्यूज हो गया था हाँ कि आपकी इनकम कम है। जी जब हमने अपील की है तो अपील में उनको पता चला है, तो फिर उन्होंने फिर से लेटर भेजा इधर, ईमेल मेरे सोलिसिटर को की थी कि आप हम लोग रिव्यू करेंगे, वापस केस ले लो। तो केस वापस ले लिया। उसके बाद अभी तक पैसे भी जमा हो गए हैं सारे जो होते हैं आपके हेल्थ सर्विस वाले, 1200 पाउंड एवरीथिंग जी तो उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 3 अगस्त को जमा कराए हैं। सोलिसिटर ने बोला कि हमको मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं भेज दूंगा उनको। जी तो मैंने सुना भी था, आप इसी शायद सुना था, वो माफ हो जा रहा है ड्यू टू कोरोना, इधर प्रॉब्लम थी सब काम की। तो उसके बारे में सोलिसिटर ने बोला है कि 1200 भेज दो, तो 1200 पाउंड उसके अकाउंट में जमा कर दिए। अभी तक कोई पता नहीं चला वीजा भी है। यही आपसे पूछना था। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, जहाँ तक बात है कि आजकल लोग अक्सर मुझे कहते हैं तारिक भाई टाइम कितना लगेगा, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्र से काम लें। कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप अपने एमपी के पास जाएं और अपने एमपी को बोलें कि होम ऑफिस से रब्ता करें और जल्दी से जल्दी आपको जवाब दिलवा के दें। तो वही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी यकीन करें सर, मैं आपको अगर याद हो मेरा, अगर आप मेरा शो रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो मैं तो लोगों को एक ज़माने में मजाक में भी कहता था कि मुझसे लॉटरी के 6 नंबर मांग लें, वो जो मैं आपको दूंगा शायद वो निकल आए, देन मैं आपको ये बता सकूं कि होम ऑफिस टाइम कितना लगाएगा किसी भी एक केस के अंदर। क्योंकि और बड़े वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो डिले कर देते हैं होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन को असेस करने में, विच इज़ नॉट नेसेसरली कि उनके पास वर्कलोड बहुत है, कोरोना भी है और भी बड़े हालात होते हैं जो आउट ऑफ देयर कंट्रोल होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है सवाए सब्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते, और अपने एमपी के पास बार बार जाके उसको पुश करें ताकि वो होम ऑफिस को चेस करें। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हाँ सलाम अलैकुम जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। हाँ जी वीर जी, मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। अगर वो, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की, अगर वो कंट्री से बाहर ही हैं तो फिर तो आपको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, वो जो एक्सटेंशन है जिसको हम एक्सेप्शनल अश्योरेंस बोलते हैं, वो उनके लिए जो ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर हैं और उनका वीज़ा ख़त्म होने को आया है, यानी कि जो स्टे होता है 180 डेज़ का, और उनको एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर वो ईमेल करते हैं होम ऑफिस को और वो आपको मोस्ट लाइकली थोड़ा सा एक्सटेंशन टाइम दे देते हैं। लेकिन अगर वो हैं ही कंट्री से बाहर और अभी अपना जो उनको वीज़ा ग्रांट हुआ था उस पर ट्रैवल नहीं किया है, तो उसमें कोई ऐसा एक्सटेंशन नहीं है, उनको नई एप्लीकेशन विज़िट वीज़े की दोबारा से डालनी पड़ेगी, और उम्मीद यही की जा सकती है कि वो उनको इंशाल्लाह ताला वीज़ा दोबारा दे देंगे। जो एक्सटेंशन है वो उनके लिए जो इस कंट्री के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और उन्होंने वापस जाना है, लेकिन किसी वजह से वो वापस नहीं जा सकते और वो ओवरस्टे नहीं बनना चाहते। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने FLR-FD अप्लाई की है, तो उन्होंने मुझसे सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, मुझे ईमेल किया है उन्होंने कि आप अपना फ़ोटो जो है वो हमें ईमेल कर दें जी। तो मैं ये पूछना चाहती कि इसके बाद भी वो कोई डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और कितना टाइम लग जाएगा इसके बाद मेरे केस का कोई रिस्पॉन्स करने में, अगर आप प्लीज़ मुझे बता दें तो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। नॉर्मली मैम आपकी
جو اسیسمنٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کی وہ ایک کیس ورکر کرتا ہے. اگر آنی ہوتی ای میل تو فوٹو کے ساتھ آپ کو آ جاتی, لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا بیکاز میں نے تو آپ کے کیس کی اسیسمنٹ نہیں کرنی, ہوم آفس نے کرنی ہے. لیکن جنرلی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب تصویر کے لیے ای میل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی باقی ڈاکومنٹ بھی منگواتے ہیں. لیکن اب یہ نہ کل ہو کہ کل آپ کو ایک اور ای میل آ جائے, لیکن نارملی ہوتا نہیں ہے اس طرح. اور دیکھیں کام تو ہو رہا ہے آپ کے کیس کے اوپر, تبھی آپ کو ای میل آئی ہے. تو اب وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیس ورک نیکسٹ کب آئے. بیکاز دیکھیں نا, کل بورس جانسن نے بھی آ کے کیا بولا ہے کہ اگلے 6 مہینے تک حالات یہ ہوں گے کہ جو گھر سے کام کر سکتا ہے کرے. ٹھیک ہے, ہوم آفس کا سٹاف ہوم آفس میں آ کے کام کرتا ہے, لیکن اب پورا سٹاف نہیں آئے گا, ان کو بھی کافی چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی کرونا وائرس کی وجہ سے. تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ لمبا اب ٹائم لگے گا, لیکن تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ کام لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نے ٹریول کرنا ہے یا جاب کے سلسلے میں آپ کو ایک دم ویزا چاہیے, تو ایم پی جو آپ کا ہے وہ بیسٹ روٹ ہے کہ آپ ایم پی سے بولیں کہ ہوم آفس کو تھوڑا سا چیس اپ کریں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی طارق صاحب سے سوال کرنا تھا. جی بالکل, آپ سوال کریں اور پھر میں بریک کے بعد آپ کو جواب دے دوں گا ٹی وی پہ. جی طارق صاحب, ایک EU نیشنل بچہ ہے جی, مائنر. جی وہ ابھی پاکستان گیا ہوا ہے, ادھر اسکول میں پڑھتا ہے بلکہ. جی جی. تو ابھی وہ اپنی امی کو ساتھ لانا چاہتا ہے. تو انہوں نے مطلب اپلائی کرنا ہے ادھر سے, تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹ ساتھ وہ لگائیں؟ ٹھیک ہے. اور ان کے فادر کی دوبارہ شادی تو نہیں ہوئی نا کوئی اور, وہی ہے نا فادر اور مدر ایک ہی, دوبارہ کسی نے شادی تو نہیں کی؟ فادر ان سے سیپریٹ ہے جی, وہ اس نے ڈائیورس دی ہوئی ہے. اوکے, تو بچہ یہاں پھر کس کے پاس رہتا ہے؟ بچہ اپنے فادر کے پاس ہی تھا. تو بچہ بھی مطلب فادر اس کو چھوڑ گیا ادھر پاکستان چھوڑ کے, تو آپ خود چلا گیا کہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ پلیز جب میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا, تو ذرا غور سے سن لیجیے گا میں آپ کو کیا بتاؤں گا, انفارمیشن جو آپ کو میں دوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ جو لوگ سوشل میڈیا پہ شو کو لائک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اگین میں ریپیٹ کر دوں کہ ہمارا 7 اکتوبر کو نیکسٹ شو ہوگا, اور وہ مینلی ٹوئک کے اوپر ہوگا. تو پلیز آپ جن کو ٹوئک کے مسائل ہیں ویٹ کریں 7 اکتوبر تک. میں بہت انٹرسٹنگ گیسٹ لے کے آ رہا ہوں, اور ہم بڑی انٹرسٹنگ باتیں کریں گے ٹوئک کے اوپر. تو اگر آپ کا کوئی ٹوئک کا سلسلہ ہے, ضرور 7 اکتوبر کو لاگ ان کریں اور کال کریں اینڈ شیئر یور ایکسپیرینس ود اس. لیکن یو ول ریئلی, آئی نو آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملے گی 7 اکتوبر کے شو میں ٹوئک کے بارے میں. مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا بریک کا ٹائم ہے. لیٹس گو آن اے بریک پہ واپس آ کے I'll take some more calls ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے after answering this question that was just asked of me. So ان شاء اللہ تعالیٰ see you after. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز, اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن, اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز, بزنس ریٹ ڈسپیوٹس, ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے, اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے on 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے کسی نے کال کی, انہوں نے کہا کہ جی یہ نیشنل بچہ تھا جو پاکستان میں ہے اور وہاں اس کے فادر اس کو چھوڑ کے آ گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فادر کے خلاف کافی سیریس ایکشن لیا جا سکتا ہے اگر وہ کسی بچے کو اس طرح ابینڈن کر کے آ جائیں فارن کنٹری میں, جس بچے کا یہاں رائٹ ہے رہنے کا انڈر دا EU سیٹلمنٹ اسکیم. تو مجھے پورا فیکٹس تو کیس کا نہیں پتہ, لیکن 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں. ایک تو بات ہوتی ہے کہ ظاہری بات ہے اگر کوئی بچہ اس ملک کے اندر ہے تو جو اس کا پرائمری کیئرر ہے وہ ڈیریویٹو رائٹ اپلیکیشن ڈال سکتا ہے. لیکن ادھر آپ کی پرابلم یہ ہے کہ مدر بچے کی UK کے اندر نہیں ہے, وہ پاکستان کے اندر ہیں, یا آئی تھنک پاکستان ہی آپ نے بولا, آئی ڈو اپالوجیز اگر انڈیا ہے تو میں نے سنا نہیں غور سے, بٹ تھوڑی لائن بریک اپ ہوگی. لیکن سے وہ پاکستان کے اندر ہیں تو ڈیریویٹو رائٹ ویزا تو اپلائی نہیں ہو سکتا, بیکاز اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بچے کی پرائمری کیئرر ہیں وہ آلریڈی UK کے اندر ہوں.
پیچھے پھر آپ کے پاس دو ہی آپشن رہ جاتی ہیں کہ یا ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈالی جائے بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ کے لیے کہ جی بچہ پیچھے ابینڈنڈ ہو گیا ہے, اس کو UK میں آ کے اپنی تعلیم کو دوبارہ شروع کرنا ہے, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ یہ بچے کو لے کے ادھر ان کے ساتھ آئیں, جو بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ یہی کہتا ہے. یا پھر ان کی فیملی پرمٹ اپلیکیشن ڈلے, لیکن اس کے لیے کافی اور چیزیں آپ سے پوچھنی پڑیں گی. تو میرے خیال سے امپورٹنٹ یہ ہے آپ کے لیے کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے آپ رابطہ کریں تاکہ وہ آپ سے 50-60 سوال اور پوچھیں جو کہ پوچھنے چاہیے اس ٹائپ کے کیس کے اندر, اور پھر وہ آپ کو بتا سکے کہ کیا کیا آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں بچے کی ماں کے لیے ویزا اپلائی کرنے کے لیے. لیکن جو سب سے جو کامن چیز ہوتی ہے وہ ڈیریویٹو رائٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وہ پاکستان میں ہے, ڈیریویٹو رائٹ کے لیے وہ انٹری کلیئرنس اپلائی نہیں کر سکتی. ڈیریویٹو رائٹ اپلائی ہوتا ہے اف یو آر آلریڈی ان دا UK. تو پیچھے جو 2 طرح کے ویزے رہ گئے ہیں اس کے لیے پہلے ضروری آپ کسی کمپیٹنٹ پرسن سے بات چیت کر لیں تاکہ وہ آپ کو بتا دیں کہ کون سا ان میں سے بہتر ویزا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل کرونا کی وجہ سے ہوم آفس جو فی فیور وہ معاف کرتے ہیں جو فیس, وہ کن لوگوں پہ ہوتا ہے؟ کہ مطلب جیسے کیس ہے کسی کا جانا ہے تو مطلب آج کل ہے نا کہ وہ فیس معاف کر رہے ہیں ہوم آفس والے. وہ کون سے لوگ ہیں جو جن میں جو لوگ آتے ہیں ان میں alright, thank you so much. میں آپ کو اپلائی کر سکتے ہیں, وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں, بس یہ آپ مجھے پلیز بتا دیں. اوکے تھینک یو سو مچ. پہلے تو جو موسٹ کامن فی ویور ہے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ یہ 10 year اور 5 year روٹ اپلیکیشن ہے ہیومن رائٹس کی, اس کی بات ہوتی ہے. تو میرے خیال سے آپ کا جو مطلب ہے پوچھنے کا, اگر میں نے غلط پرزمپشن لیا تو آئی ڈو اپولوجائز کہ کس ٹائپ کے لوگوں کو یہ لوگ فی ویور دیتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ فی ویور کے اندر وہ آپ کی 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ ہماری فیس افورڈ کر سکتے ہیں. اب میں نے خود اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جب 6 مہینے کی اپنی سٹیٹمنٹ لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہوم آفس کو کہ پہلے پیسے آ رہے تھے لیکن اب کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں فرلو پہ کر دیا ہے یا ہمیں اب وہ سپورٹ نہیں مل رہی اور دیکھیں ہمارا پہلے بیلنس تھا اور اب گر گیا ہے, تو ہوم آفس ان کو پھر دیتا ہے معافی فی کی. کبھی کبھی جن کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں, ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 1052 پاؤنڈ فیس دے دیں لیکن جو 1000 پاؤنڈ IHS ہے وہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن دیکھ کے ہوم آفس یہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ آپ کی فی معاف کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. تو وہ پھر 6 مہینے کی آپ کی بینک سٹیٹمنٹ مانگتے ہیں جتنے بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ ہیں, اور ساتھ ہی آپ کا انکم اینڈ ایکسپینڈیچر مانگتے ہیں جو آپ کا ہے منتھلی, تاکہ اس میں سے وہ یہ دیکھ سکیں کہ آپ کے پاس ڈسپوزیبل انکم اتنی بچ بھی رہی ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ہماری فیس دینے کو یا نہیں. تو اس طریقے سے وہ یہ اس بات کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو ہم نے فی ویور دینا ہے یا نہیں. تو یہ کافی کچھ میٹر کرتا ہے آپ کی 6 مہینے کی سٹیٹمنٹ میں. کچھ لوگ مجھے مڑ کے کہتے ہیں طارق بھائی 2 مہینے پہلے تک یا 1 مہینے پہلے تک تو ہمارے پاس بڑے پیسے تھے, تو وہ ہم ان کو کیا بولیں گے؟ تو ہم ان کو یہی بولیں گے جو فیکچوئل بات ہے کہ پہلے انکم آ رہی تھی, اب وہ انکم رک گئی ہے کرونا کی وجہ سے, اور اس وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے فیس, اس لیے ہم آپ سے فی ویور مانگ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی 6 مہینے کی سٹیٹمنٹ دیکھ کے. اب آپ کیا کہ سٹیٹمنٹ میں 20,000 پڑا ہے, 10,000 پڑا ہے, 8,000 پڑا ہے, 4,000 پڑا ہے, ڈپینڈنگ آن کتنے اپلیکنٹس اپلائی کر رہے ہیں, تو پھر بات تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے انلیس وہ لون کا پیسہ آپ کا پڑا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ اگر بچوں کو پاکستان سے بلانا ہو جو کہ اسپاؤس ویزے پر ہو, اگر بندہ 2 بچوں کو بلانا ہو جو ایکس وائف کے ان کے بردرس کے پاس ہیں, وائف کے پاس نہیں ہے, تو ان کے لیے کون سا اپلیکیشن فارم اپلائی کرنا پڑے گا؟ اور ایویڈنس کے طور پر اگر یہ سپورٹ ہے ان کو ڈاکیومنٹس کون کون سے چاہیے اور یہ کیس کتنا اسٹرانگ ہے؟ اوکے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بہت اسٹرانگلی بولوں گا کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جا کے سکون سے بیٹھ کے اس کیس کو ڈسکس کریں. یہ کیس کو اتنا آسان نہیں ہے کہ میں آپ کو جب انفارمیشن دوں اس کی بیس پہ ہی آپ جا کے کیس ڈال دیں. تو پلیز پہلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے دفتر میں جا کے یا سکون سے ان سے بات کریں یا ٹیلی فون پہ ان سے آرام سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکیں کہ آپ کا کیس کیا ہے. انفارمیشن میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب انسان صرف اپنے بچوں کو بلاتا ہے
تو اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کو ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ملتا ہے، یعنی کہ ان کو جو اسٹیمپ لگتی ہے وہ انڈیفینٹ لیو ٹو انٹر ہوتی ہے، جو آٹومیٹکلی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین بن جاتی ہے جب بچے ادھر آئیں۔ سیکنڈ اچھی بات ہے کہ ان کو اپینڈکس ایف ایم کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کرنی پڑتی، ان کو ایڈیکویٹ مینٹیننس شو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو تیسری جو مشکل ترین چیز ہے جو پروف کرنی پڑتی ہے کہ بچوں کی سول کسٹڈی آپ کے پاس ہے، یعنی کہ آپ شیئرڈ پیرنٹل رسپانسبلٹی بچوں کی نہیں کر رہی، بچوں کے ماں بچوں کو آپ کے پاس چھوڑ کے چلی گئی اور اس کا ان کو لیگل ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے کورٹ کی طرف سے، تو وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں پوری ہیں بالکل آپ کا پھر بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے اور میری نظر میں بچوں کو یہاں آنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے ہوم آفس ریفیوز کرتا ہے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، آپ کو لازمی اس کیس کو اپیل کرنی چاہیے، بیکاز ہر بات پہ اگر ہوم آفس ٹھیک ہوتا تو پھر کورٹس کی ضرورت ہی نہ ہوتی ہمیں۔ تو اگین کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں، آرام سے بیٹھ کے ان سے بات کریں یا ٹیلی فون پہ بات کریں اگر ان کا دفتر کہیں دور ہے اور آپ کسی سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن اس کو سکون سے بیٹھ کے ڈسکس کریں رادر دین اس شو کے فارمیٹ پہ جس میں میری لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور میں آپ سے کچھ اور پوچھ بھی نہیں سکتا، تو آپ سمجھیں کہ میں آپ کو پوری لسٹ دے دوں گا اور آپ اپلائی کریں گے اور ویزا مل جائے گا۔ لیکن جو میں نے آپ کو نٹ شیل میں سمری بتائی ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا۔ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی تھوڑا اونچا بولیں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے اور ہمیں بہت پسند ہے۔ تھینک یو سر۔ 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے آپ کے پکے ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا طارق بھائی ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ہاں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ایکسٹینشن کروانی ہے یہ 2-3 مہینے تک، جی تو میں کافی ڈھونڈتا رہا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر کہ مجھے کوئی پرنٹڈ ورژن مل جائے ایف ایل آر ایف کا اور فی ویور کا۔ تو آن لائن تو ہم اس وقت ہی بھر سکتے ہیں نا جب ہم نے اپلائی کرنا ہے، جی لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کوئی پرنٹڈ ورژن ایسا کوئی ہو لیٹسٹ جو میں پہلے ہی اس کو فل اپ کر کے جو ریکوائرمنٹ ہے میں پہلے وہ تیاری کر کے رکھ لوں۔ اوکے ایک تو سوال ہے کہ اگر کوئی پرنٹڈ ورژن مل سکے ٹھیک ہے، فی ویور کا اور ایف ایل آر ایف پی کا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی پہلے آپ نے بتایا تھا کہ جن لوگوں کی انکم کم ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ان کو فی ویور کے لیے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن واٹ اباؤٹ دوز پیپل ہو آر آن بینیفٹس، اور ان کا ایک تو مطلب منتھلی وہی چل رہا ہے سلسلہ بینیفٹ سے یا جاب سیکر الاؤنس پہ یا بچوں کے جو ٹیکس کریڈٹ وغیرہ ہیں، ان کے لیے فی ویور میں کیا مطلب ان کے لیے کیسے وہ اپلائی کریں گے یا ان کے کیا چانسز ہیں فی ویور کے؟ اوکے ان کا پلیز جواب دے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آلرائٹ، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں پہلی بات ہے ایف ایل آر ایف پی فارم تو پرانے والے ابھی بھی اگر آپ گوگل پہ بھی ڈالیں تو مل جاتے ہیں، لیکن جو آن لائن اپلیکیشن ہے اس میں زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں جو ایف ایل آر ایف پی فارم پہ ہیں اس سے۔ تو میرے خیال سے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ لاگ ان کر کے پورا فارم بھر لیں، سبمٹ نہ کریں تو آپ کے پاس فارم کی ساری انفارمیشن بھی ہوگی، اور آپ جب تک سبمٹ نہیں کریں گے تو آپ فارم کو اینی ٹائم جا کے امینڈ یا چینج بھی کر سکتے ہیں، بیکاز یہ یاد رکھیں کہ جو ڈیٹ آف سبمیشن ہے اپلیکیشن فارم کی وہ اس وقت ہوگی جب آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے اور فی پے کریں گے۔ تو اگر آپ ویسے ہی لاگ ان کر کے فارم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویسے کل صبح لاگ ان ہو کے اکاؤنٹ کریٹ کر کے آپ پورا فارم بھر لیں، ایز لانگ ایز آپ اس کی فیس نہ دیں اور سبمٹ نہ کریں اس کو، کہیں اپلیکیشن ہی جائے گی بس آپ کے پاس پڑی رہے گی اور آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور انفارمیشن بھی آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو آئی ڈونٹ تھنک آپ کو پرنٹڈ کی ضرورت ہے، آپ لاگ ان کر کے بھی پورا فارم بھر سکتے ہیں، ایز لانگ ایز آپ سبمٹ نہ کریں یو کین گو بیک ان اینی ٹائم میک اینی امینڈمنٹس ٹو دا فارم۔ جہاں تک بات ہے دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ کرونا والے صرف اپلائی کر سکتے ہیں یہ فی ویور، کوئی بھی ہے، بینیفٹ والے بھی ہے، بلکہ بینیفٹ والوں کا تو زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ بینیفٹ ان کو مل ہی اس وجہ سے رہے ہیں کہ دے کی ناٹ افورڈ دیئر اسینشیل لیونگ نیڈس، تبھی تو بینیفٹس ان کو مل رہے ہیں۔ تو ایز لانگ ایز آپ کو ریکورس ٹو پبلک فنڈ ہے آپ کا تو میرے خیال میں زیادہ حق بنتا ہے فی ویور مانگنے کا۔ تو بالکل، تو یہ نہ سمجھیں کہ میرا کہنے کا مطلب تھا، میں صرف آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ کرونا کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کی انکم ریڈیوس ہو گئی ہے، بالکل فی ویور مانگے، بلکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی کی تھی سوشل میڈیا پہ کہ اگر آپ کے افیکٹ پڑا ہے آپ کے انکم کے اوپر تو پلیز ریکورس ٹو پبلک فنڈ بھی مانگیں، وہ اسپیشل اپلیکیشن ہوتی ہے، اور فی ویور بھی مانگیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ
آپ کے حالات ایسے ہو گئے. بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ ریکورس ٹو پبلک فنڈ مانگیں گے, اگر آپ 5 ایئر روٹ پہ ہیں تو وہ آپ کو 10 ایئر روٹ پہ سوئچ کر دیں گے. دیٹس دا اونلی تھنگ. بٹ بالکل آپ نے بجا بولا, آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں بینیفٹس کے اوپر فار فی ویور. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جواب سن لیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا سر کہ میرا وہ جو ایپ آیا ہے اس کے ساتھ میں نے فوٹو اور جو ڈاکیومنٹس وغیرہ تھے وہ میں نے سینڈ کر دیا ہے, تو آپ سے صرف اتنا پوچھنا تھا سر کہ کتنا ٹائم لگ سکتا ہے. سر میں نے اس کا 3 دفعہ جواب دیا تو مائنڈ نہ کریں, تھوڑا مذاق کر لوں میں آپ کے ساتھ. اب اجازت ہے؟ نہیں سر میں ٹی وی پہ نہیں ہوں, میں باہر تھا اس لیے سنا نہیں سر. کوئی بات نہیں, لیکن میں اس کا جواب بھی دوں گا, پھر تھوڑا مذاق بھی کر لوں گا. اجازت ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ پاکستان سے انڈیا سے ہیں؟ وہ تو رہنے دے پلیز. اچھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی, لیکن چلیں. سر پہلی بات تو یہ ہے, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو آئی ڈی وی سافٹ ویئر ہے دیٹ از ویری کوئک کمپیئر ٹو اگر آپ جا کے کہیں اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. تو اس لیے میں ساروں کو یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آئی ڈی وی کی سافٹ ویئر کی آپشن ہے تو پلیز اس کو اویل کریں. ڈونٹ ویٹ کہ مجھے اپوائنٹمنٹ مل جائے. نارملی اس وقت ہوم آفس کا جو پیریڈ ہے آئی ڈی وی سافٹ ویئر کا وہ 3 to 4 months ہے. تو 3 to 4 months آپ ویٹ کر لیں, اور اگر اس کے بعد بھی ویزا نہیں آ رہا تو پلیز اپنے ایم پی کے پاس جائیں اور اپنے ایم پی سے بولیں کہ ہوم آفس کو چیس کریں. اگر آپ 3 to 4 months نہیں ویٹ کر سکتے بیکاز آپ نے کہ ایمرجنسی میں ٹریول کرنا ہے, جو کہ کرونا کی وجہ سے آج کل حالات بڑے خراب ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی فیملی پرابلم ہوتی ہے, ایمرجنسی ہوتی ہے, لوگوں نے جانا ہوتا ہے, یا جاب والے انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو ویزا چاہیے ہر حال میں, تو آپ اپنے ایم پی کو پھر بھی پش کر سکتے ہیں کہ پلیز ہوم آفس کو بولیں کہ مجھے بڑی سخت ضرورت ہے, میرا جتنا جلدی ہو سکے ڈیسیجن لے لیں. اور مذاق میں لوگوں سے اگر جو مجھے جانتے ہیں, میں کبھی کبھی ان کو مذاق میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا صبر کر لیں, جا کے ارطغرل دیکھیں, جب پورے 5 سیزن دیکھ لینا پھر مجھے کال کریں کہ ڈیسیجن کب آئے گا. وہ 100 کا ایک ایپیسوڈ ہے, کہ میرے خیال سے ایک سیزن میں 100 کے قریب ایپیسوڈ ہیں, تو ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا. بٹ کہنے کا مطلب ہے پیشنس, اور اگر کسی وجہ سے آپ کو جلدی ڈیسیجن چاہیے ایم پی سے رابطہ کریں. بٹ 6 مہینے 4 سے 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے. ریسٹ آئی وش یو آل دا بیسٹ. کچھ لوگوں کا جلدی بھی آ جاتا ہے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. Is it possible I can talk in English? Yes ma'am, not a problem. Okay, thank you. Basically, I got a couple of questions. Yes. I have done my application, UKVI application, on 22 of this month. My visa is expiring on 25th, which is Friday. Yeah. I'm working under one of the retail company. They said I can submit, I can give them the UKVI application's unique code. I did submit them that, but now they are saying this is not enough. They need to go through the UKVI check. So obviously the UKVI check is take, I think, 10 working days. Now, I don't know if it is appropriate or if you can help me with these questions. If the company want to terminate it, can they do it? Is my application is on pending. It's on processing. So if any alternative documents have to submit, what can support me during this? All right. Any other question? No. All right. I just have to tell you something, because while you were on the phone asking your question, I've been informed that this is our break time. So I've listened to your question, but you'll have to bear with me. We're going to go on a short break. When we come back, I'm going to answer your question, then I'll take other questions. Is that fair enough for you? And please stay online, and then, stay tuned. And then when we come back from the break, I'll answer your question first of all. Is that okay? Okay. All right. Thank you ma'am. اب ہم بریک پہ جانے لگیں. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی 7 اکتوبر کو ہم ٹوئک کے اوپر ایک اسپیشل کیس کریں گے. بی اے ویری انٹرسٹنگ گیسٹ ہے, اور یقین کریں بہت فائدہ ہوگا جو لوگ لاگ ان کریں گے. اینڈ آئی وڈ پریفر کہ آپ ٹوئک کے اس دن سوال مجھ سے پوچھیں, بیکاز کافی ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ گیسٹ آنے لگے ہیں, اور بہت ہی مفید انفارمیشن آپ کو ملے گی ٹوئک کے اوپر. 7 اکتوبر کو نہ بھولیے گا, بیکاز نیکسٹ ویک میں ادھر نہیں ہوں. 7 اکتوبر والے کیس میں شو میں آئی ہیو انوائٹڈ سم ون جو ہم ٹوئک کے اوپر خاص طور پہ بات کریں گے.
सो ओके, अब ब्रेक पे चलते हैं. ब्रेक पे वापस आने के बाद लेट्स टेक सम मोर कॉल्स. तो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज. हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं. अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. Welcome back to the show. Now, before we went to break, we had a caller, a lady, and who said that I made an application. My visa was supposed to expire on the 21st. I made an in-time application, and now my employer has asked to provide the unique reference number for the application because they have to do an employment checking service. And is there any other means I could satisfy my employer that I have the right to work? Now, let me tell you about the employment side of things as far as the Home Office is concerned. The Home Office has given certain guidance to the employers. And one of the key requirements of the guidance is they have to follow step by step a process where an applicant has made an in-time application and the employer needs to verify if they have the right to work. Now, one of the conditions is that they have to make an application to the Employment Checking Service, which is the ECS, and the Employment Checking Service will then respond to the employer and confirm that this employee has the right to work. And that certificate, which is granted to the employers, largely valid for 6 months, and that will go into the employment file, and that in our law terms is referred to as a statutory excuse that we employed this person because we have a certificate that says the person has right to work. Now, a lot of old employees, meaning if you've been working for the employer for a very long time, they accept your explanation that you made an in-time application. They take you on good faith, your statement that you made an in-time application, and they keep giving you work while they also check your employment status. Now, I hope your employers are one of those candid employers that they would keep giving you work while they are waiting for a response from the ECS team, the Employment Checking Service team from the Home Office. But if they decide to halt your work or to suspend your services or your roster or your rota till they get an answer, I think if you want to take a claim against them, you'll need to speak to an employment lawyer. Unfortunately, the format of the show is to give you information on immigration, not on employment law. But with regards to immigration, it is quite reasonable for them to turn around and say, till we get the confirmation from the Home Office that you have the right to work, we accept you made an in-time application, but we need to make sure we need a certificate from the Home Office because that is what the policy guidance states. Then I think that's a very reasonable request from the employer. But I'm hoping the employer is candid enough to tell you, keep working, and I'm pretty sure we'll get an affirmative answer on you on your ECS check. So that's where it leaves you. So I hope your employer is kind enough to give you work while the ECS comes through. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी अपना सवाल पूछ लें. ओके. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. मेरा क्वेश्चन ये है जी. मैं जर्नी से अप्लाई करना कोई सिटीजन ले. सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही. क्या कहा आपने? सर मैं क्या मैं यूके सिटीजन ले अप्लाई करना. ओके. सर मैं B1 से लाइफ इन यूके पास कर लिया थी. आगे क्या प्रोसीजर है? ओके. अगर आपने अपना इंग्लिश टेस्ट सारा पास कर लिया, जो दोनों की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको ऑनलाइन जाके नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ती है. और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, आजकल अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, आपको वेट करना पड़ता है. फ़ीस पे करने के बाद, पूरी एप्लीकेशन जमा कराने के बाद
होम ऑफिस का कि वो आपसे रब्ता करके आपको बोलेंगे कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप अपनी तस्वीर खींच के और डॉक्यूमेंट सारे जमा करा दें। तो अब आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले अपने 2 रेफरीज़ को भी तैयार रख लें। उनके पासपोर्ट की डिटेल्स चाहिए और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको चाहिए होंगे काम के और घर के। सॉरी, फीस की होम ऑफिस की? अब वो आप चेक कर लें ऑनलाइन, तकरीबन 1100 से थोड़ी ऊपर है और आई थिंक 1200 से नीचे है, तकरीबन इस फिगर के दरमियान है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल सर? ठीक है, मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सर। मेरा नाम इमरान है, मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ जी। सर मेरा ना एक दोस्त है, उसके बेसिकल उसकी जो वाइफ है और वो लड़का जो है वो पाकिस्तानी है अपना, ठीक है। और इन लोगों ने ये स्टूडेंट वीजे पे मेरा फ्रेंड आया था इधर जी, तो उसने एप्लीकेशन की है पहले उसके साथ स्पाउस के लिए। 2 इयर्स का उसका नहीं कंप्लीट नहीं हुआ था, उन लोगों ने उसकी वजह से एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, फिर उन लोगों ने दोबारा फिर अप्लाई किया जी, उन लोगों ने 2 इयर्स का गैप भी कंप्लीट हो गया था। जज ने उन्होंने कोर्ट जो नहीं होता है आफ्टर जब केस रिफ्यूज होता है तो आप हाई कोर्ट में अपील वगैरह कुछ करते हैं ऐसी, उस अपील में उन लोगों ने उसका केस ऐड कर दिया और उसके बाद उन लोगों ने फिर रिफ्यूज कर दिया है। अभी उसकी वाइफ उसको कहती तू पाकिस्तान ना जा, वो कहता है मुझे भी पाकिस्तान जाता है। वो कहता है वो 18,000 जो इनकम है मिनिमम शो 18,500 उसके ऊपर काम करती है, वो 90,000 प्लस उसकी इनकम है। उसका ये मसला हुआ है, प्लीज उसके लिए कोई अच्छा डिसीजन मुझे बता दें, वो किसी की हेल्प चाहे वो अपनी ले ले या कुछ ऐसा आप उसके केस में उसकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं फिर उसको बोलता आपको रिंग करेगा, इंशाल्लाह आपको आके मिल भी लेगा वो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको पहले छोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वो ये होती है कि जो लोग इधर ओवर स्टेयर होते हैं और वो अप्लाई करते हैं इस बात पे कि जी हम लोगों की रिलेशनशिप है और ये जी पार्टनर के साथ, और सारी बात है पार्टनर डेफिनेशन में वो आते हैं जिनकी यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी हुई हो या वो 2 साल से इकट्ठे रह रहे हो। तो अगर उनके पास वीज़ा नहीं होता तो उनको एंड ऑफ कोर्स पहले तो प्रूव करना होता है कि हम पार्टनर हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक हम कहते हैं कि पार्टनर हैं, 2 साल से भी रह रहे हैं और या शादी भी होगी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है तो आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि दे आर इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि हमारी फैमिली लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती इस मुल्क से बाहर। और उसमें बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछने पड़ते हैं और 2 मिनट में पता चल जाता है कि आपका कोई इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल है या नहीं। यकीन करें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी हाफ कॉम्पिटेंट पर्सन से आप जब 5 मिनट बात करेंगे, वो कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और वो आपको बता देंगे कि इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं या नहीं है। ज़ाहिर बात है अगर आपका बच्चा हो जाए तो वो बात डिफरेंट है। तो मुझे नहीं पता, मैं अक्सर लोगों को जानता हूँ जिनका इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल कोई भी नहीं होता और फिर भी जाके केस लड़ते हैं, तो वो थोड़ी ज़्यादती है बिकॉज आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। तो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ जो आपसे पूछ के आपको क्लियरली बता दे कि इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपका बनता है या नहीं बनता। हाँ, एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूँ पहले से ही, बिल्कुल होम ऑफिस ने एक नई चीज़ अब शुरू की है जो पहले बिल्कुल नहीं करता था, कि अंडर इमिग्रेशन रूल 32011 वो कहते हैं जब कोई एंट्री क्लियरेंस लेके वापस आ रहा हो कि नहीं जी आपने तो लास्ट टाइम ओवर स्टे किया था, हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं कैरेक्टर के ऊपर। फिर जारी बात है अपील होती है, उसमें 6-7 महीने और लग जाते हैं। येस देयर इज़ अ स्मॉल रिस्क, लेकिन ये वर्थ है देन कि आप यहाँ इतना अपना पैसा लगा दें और एंड में कुछ ना हो। बिकॉज इसी अपीलें और ये सारी लीगल कॉस्ट सस्ती नहीं होती। हाँ, बाहर से भी एप्लीकेशन सस्ती नहीं होती, लेकिन कम अज़ कम आप सही ट्रैक के ऊपर तो है ना। तो ये केस बाय केस डिपेंड करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दोस्त किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से रब्ता करें और उनसे जाके आराम से टेलीफोन पे बात करें या जाके मिलें, ताकि वो उनसे और सवाल जो आप पूछ लें, फिर उनको अच्छा मशवरा दें कि आया उनको इस मुल्क में रह के फ़ाइट करना चाहिए या चुप करके वापस जाएं, और अगर 32011 के ऊपर रिफ्यूज़ भी करते हैं फ़ाइट करें, देन इंशाल्लाह ताला होपफुली कम बैक। जहाँ तक बात है, आपको पता है शो का फॉर्मेट है कि मैं अपनी डिटेल्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया फॉलो करते हैं तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। Yes, hello. My name is Sunil, sir. जी सुनील। Actually, I have a query regarding. Actually, I am in UK since September 2010.
I came here on the ICT visa, and then I have changed my visa to Tier 2 General in 2016. Okay. And I am staying with my family with 2 kids. So now I could be eligible for ILR in 2021 with my Tier 2 General. Okay. So, and I'm a long term also. So I came here in 2010 in September. So I could be eligible in 2020 in September with a long term 10 years stay. Sir, I have a couple of queries regarding which one I should go first, which one I should go, because everything is normal and nothing is complicated in my case. I want to apply with my family kids. The second query, sir, actually my Tier 2 visa is expiring in May 2021. So my one of the kids is born here, so I don't need to apply for her. So if I will apply the visa in 2021 January, it will take 4 to 5 months to come back. What happened? What I have to do for the kid whom I didn't apply for the visa? How does it go? For the child? And yeah, for my child, the younger child, because she is born here. So I am thinking if I got a ILR, so I could apply directly her for the British passport. Makes sense. Yeah, and the last query, sir, I need the English certificate. So I am an engineer. So I got the degree from my university. I got the NARIC letter also, but there is a couple of letter in the NARIC letter I should apply for. Sorry, what did you say about NARIC at the end? So I got the master degree, and I got the letter from my university also. Yeah. There is a couple of type of letter NARIC issued, like based upon the label. So which one I should go for? A particular, you could tell me which one. Like, just confirm me this is your degree level 2. That should be all right. So question 1 is long. Okay, got it. Question 1 is long residence or point-based system. Number 2, the daughter. Number 3, NARIC. Yes, these are the 3 questions, correct? All right, I think you're gone. Okay, first of all, now, obviously, I am a big fan of that if you can get your indefinite leave to remain earlier than, say, 1 year earlier, then go for it. But I think there is a small problem for you which you'll have to consider, because the way you've given me the formula, I think your long residence is a year and a half earlier than you would qualify under the point-based system. The issue is that, yes, if you jump the boat and you apply under the long residence rule, then your family will come under the FLRM route. In other words, your wife will not be given settlement through as a dependent of a point-based system migrant. She will apply on Appendix FM, and then she has to complete either her 5 years starting from 0 again, or if she has been legally in the country for 10 years, she can again go for the long residence. So I think it's for you to maybe decide how long your wife has been living here. And if you then switch to long residence and get your indefinite leave to remain and switch your wife on the spousal route, which is Appendix FM, considering she has to complete 5 years again, how long she's been living here, because before that 5 years, if her 10 years are here, then you could just simply apply for her long residence as well, because long residence application is standalone application. You cannot add your dependents. So I think that's the formula you'll have to look at, and the time lapse or the time capsule you have to look at, maybe that if you jump and then go towards long residence, your family will not apply under the point-based system. They'll have to go under Appendix FM, and the time starts again. But obviously, if they're going under the 10-year route, then your wife can count the previous time. So that's something you'll have to decide. As far as the daughter is concerned, that's pretty sensible, I would say, that if you hoping you'll get indefinite leave to remain, then you can apply registration for your daughter. Then obviously she's a minor. You don't have to add her to the application if you don't want to spend that money. You could explain that to the Home Office when they ask them, why have you not added one more child to the application? That my intention is that when I get my indefinite leave to remain, I shall apply for registration for my child, and I don't want to use why I spend $2,100 for a inadequate application in this circumstance, irrelevant application rather. And I think the final thing is the NARIC one. NARIC is mainly 2 letters. One that says that your course or your degree was equivalent to a bachelor's, at least a bachelor's degree in the United Kingdom, equivalent, or your degree you've achieved from India. And second, it was taught in English.
So those are the two letters you require. If you go to the NARIC website and go into individual services, it very clearly says these two letters. So those are the two letters you require. Of course, NARIC is a company that provides other services. I do not know what are the name of those services, but these are the two key documents, the relevant documents you require for your application. I wish you all the best. मुझे बताया जाता है कि अब हमारे शो का टाइम भी ख़त्म होने को आया है. मैं आदिल से पूछ, आदिल हम एक और कॉल ले सकते हैं या अब मैं रैप अप करूं? चलें जी, मुझे बताया जाता है कि हम वाइंड अप करते हैं. जाने से पहले मैं 2-3 रिक्वेस्ट कर दूं. पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं पूरी कोशिश करूं कि कंटेंट में मैं और सोशल मीडियाज़ पे भी आपको वीडियोस दूं जो कि आउटसाइड ऑफ हमारे शो हो, जो आप मैं करने की कोशिश भी कर रहा हूं. होप आप उसको फ़ायदेमंद समझते हो. अगले वीक मैं नहीं हूँगा, उससे अगले वीक हमारा शो होगा 7 अक्टूबर को, जो टोइक के ऊपर मैं टोइक स्पेशल शो करने लगा हूँ. और ये बहुत फ़ायदेमंद होगा जिन लोगों के पास्ट में टोइक केसेस रह चुके हैं या वो अभी भी टोइक के केसेस लड़ रहे हैं. तो प्लीज़ उस पर लॉग इन करें एंड देन वील हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन टोइक. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. 2 वीक बाद आपसे मुलाकात होगी 7 अक्टूबर को. भूलिएगा नहीं, वीनस टीवी पे एंड टोइक स्पेशल के ऊपर. तो इंशाल्लाह ताला सी यू 2 वीक्स फ्रॉम नाउ. अल्लाह हाफिज़.